غور کیجئے، سوچئے، ذرا توجہ دیجئے اس بات پہ کہ انسانوں کی حق تلفی اللہ کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے کہ آدمی اللہ کے حقوق برابر ادا کر رہا ہے، پورے کر رہا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کے حضور اس حال میں آیا ہے کہ اس نے حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کی ہیں، تو یہ خوفناک منظر ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ یعنی مفلس سے مراد غریب نادار۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و متاع اور روپیہ پیسہ نہ ہو، اسے ہم مفلس سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس ہوگا جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے اور زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، لیکن وہ شخص جو ہے اس دنیا سے اس حال میں آیا ہے کہ کسی کو اس نے گالی دی ہے، کسی پہ تہمت لگائی ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کسی کا خون بایا ہے اور کسی کو مارا اور پیٹا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جن لوگوں کے حقوق اس نے تلف کیے ہیں، اس کی نیکیاں یعنی نماز، روزے، زکوٰۃ، یہ سب ان پہ تقسیم کر دے گا، حتیٰ کہ ان لوگوں کے حقوق پھر بھی ادا نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ حکم دے گا کہ اب ان کے گناہ اس کے ذمہ لگا دیے جائیں، اور پھر اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے۔ ناظرین کرام، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ غور کیجئے، سوچئے، ذرا توجہ دیجئے اس بات پہ کہ انسانوں کی حق تلفی اللہ کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے کہ آدمی اللہ کے حقوق برابر ادا کر رہا ہے، پورے کر رہا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کے حضور اس حال میں آیا ہے کہ اس نے حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کی ہیں، تو یہ خوفناک منظر ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ دیکھیے، اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے ظلم اور زیادتیاں کرنے والے خوشحال طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایک آدمی نے اس دنیا کے اندر اگر بڑی خوشحالی میں زندگی بسر کی، وہ عیاشیاں مارتا تھا، اس کو اپنی ضرورت کا سارا سامان تعیش اس کے پاس موجود تھا، ہر لحاظ سے خوشحال تھا، کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا، کبھی کسی مشکل کا شکار نہیں ہوا، لیکن آج قیامت کے دن اللہ کے بندوں کی حق تلفی کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بن رہا ہے، تو اس سے بڑا بدنصیب تو کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جہنم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جس نے دنیا کے اندر عیش و عشرت میں زندگی بسر کی ہوگی، کبھی اسے گرم سرد ہوا نہیں لگی ہوگی، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے لے جاؤ، ذرا جہنم کی ہوا دکھا کر لے آؤ۔ فرشتے اسے جہنم کی ایک جھلک دکھا کر واپس لائیں گے۔ اللہ اس سے سوال کرے گا، ہاں کیا حال ہے تیرا؟ دنیا میں کتنی عیش و عشرت کر کے آئے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ میرے اللہ، میں نے تو آرام نام کی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں۔ جہنم کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے میں نے کوئی آرام نہیں دیکھا۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حکیمانہ قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی لذت کی خاطر گناہ مت کرو، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ تو یہ شخص کہتا ہے میں نے جتنے مزے کیے ہیں سارے بھول گئے ہیں، صرف جہنم کے ایک نظارے کی وجہ سے۔ ایک دوسرا شخص لایا جائے گا جس نے دنیا میں مصیبتوں میں اپنی زندگی گزاری، آزمائشوں میں گزارتا رہا، لیکن صبر و استقامت سے حق کے راستے پر ڈٹا رہا، ساری زندگی تکلیفوں کے اندر گزاری۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اسے لے جاؤ، ذرا جنت کی ہوا کھلا کے لے آؤ اسے۔ اس کو لے جایا جائے گا، جنت کا ایک نظارہ کرایا جائے گا۔ جنت سے جب اس کو واپس لایا جائے گا تو اس سے سوال کرے گا اللہ تعالیٰ کہ دنیا کے اندر جو تکلیفیں اور مشقتیں تو نے کی ہیں ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہے گا میرے رب، میں نے تو کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں، مجھے تو کوئی تکلیف یاد نہیں ہے کہ میں نے دنیا کے اندر کیا مصیبتوں اور پریشانیوں میں وقت گزارا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس شخص کا دائمی ٹھکانہ جنت ہوگا اس کی قسمت کے کیا کہنے، اور جس کا ٹھکانہ دائمی جہنم ہوگا اس کی بدقسمتی کے کیا کہنے۔ تو ناظرین کرام، مجھے اور آپ کو اس بات سے خبردار رہنا چاہیے،
کہ قیامت کے دن کسی بندے کا حق میرے گریبان میں نہ ہو کہ وہ مجھ سے کوئی حق طلب کرے، میں اسے وہاں کیا لا کر دوں گا کہ وہاں نیکی اور بدی کے سوا کوئی کرنسی نہیں چلتی۔ اللہ رب العالمین اس بات سے ہمیں محفوظ رکھے کہ قیامت کے دن کسی کا ہاتھ ہو اور ہمارا گریبان۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ